اسلام کا ایک تو لغوی معنی ہے امن، سلامتی، لیکن مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جس نے تسلیم کیا۔ جس نے کیا کیا؟ تسلیم کیا۔ کس چیز کو؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ یہ سب کو یاد ہو جانا چاہیے۔ بھائی ہم سے کوئی کافر ہی پوچھ لے بھائی مسلم کا مطلب کیا ہے، ہم آگے سے ہنس کے دکھائیں گے؟ نہیں، ہم اسے کہیں گے مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص مسلم ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع کر دے، اللہ کی اس کے رسول کی تسلیم کر لے، اللہ اس کے رسول کی بات مان لے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے۔ تو مسلم وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے، اور جو فرما برداری نہیں کرتا اور یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، نماز اپنی مرضی کی، روزہ اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، لین دین اپنی مرضی کا، زبان اپنی مرضی کی، لباس اپنی مرضی کا، اعمال اپنی مرضی کے، سب کچھ زندگی وہ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہوئے گزارتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم اے مسلم، میں مسلم ہوں۔ وہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ جی جھوٹا۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کہ اس نے کہا میں مسلم ہوں لیکن اس نے مسلم ہونے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ مسلمان ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ تیری لڑائی ہو گئی تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ لڑائی میں کیا کرنا ہے، طلاق ہو گئی تو اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے، تیرا سیاسی اختلاف، تیرا دینی اختلاف، تیرا برادری کا اختلاف، تیرا جائیدادوں کا جھگڑا، تیرا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے پاس لے کے جانا ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ہمارے ہاں مسلم پتہ کون ہے؟ ہمارے ہاں مسلم وہ ہے جو کسی مسلمان خاندان کے گھر میں پیدا ہو گیا، عبداللہ، عبد الرحمن، رضیہ، فاطمہ، سکینہ اس کا نام ہے، اس کے ختنے ہو گئے، وہ مسلمان ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی اس نے گزاری لیکن فرما برداری زیرو۔ ایک بات پر بھی جو شخص اللہ کے لیے کوئی برائی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ کوئی مسلم نہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا مسلمان۔ وہ جھوٹا مسلمان ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالی ہمارا مالک اور خالق ہے۔ اللہ کہتا ہے بھائی عبادت کرنی ہے میری، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے نا، کلمے کا مطلب بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بندہ مسلمان بھی کہلوا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کیے جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی ہو گیا، مسلمانوں والا اس کا نام بھی ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ سجدہ غیر کو، رکوع غیر اللہ کے سامنے، اپنی خواہش کی پوجا۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ لیا، اپنا رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا مان لیا، اچھا میرے بھائیوں، جب وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اب آپ کو جب رب نے نمونہ بنا دیا، ہمارے لیے جائز ہے ہم کسی اور کو نمونہ بنائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے لیے نمونہ، میرے لیے رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بنایا، اب میں کیا لوں گا؟ میں اپنے سر سے لے کے پاؤں تک سب کچھ کس سے لوں گا؟ اپنے نبی سے لوں گا۔ میری کٹنگ کیسی ہوگی؟ جیسی میرے نبی کو پسند ہے۔ بھائی یہی ہے نا، نمونہ کون سا ہوتا ہے؟ نمونہ وہ ہوتا ہے سیمپل، ایگزامپل۔ میری کٹنگ رسول اللہ کے مطابق، میرا چہرہ محمدی، لباس محمدی، بیوی اور بچے قرآن و سنت کے مطابق۔
یہ ہے نمونے کا مطلب. اور میرے بھائیوں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالتیں یہ ہیں کلمہ بھی موجود، قرآن پر ایمان بھی موجود، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر کولو کے بیل کی طرح اپنا ایک ذاتی عمل کر رہے ہیں. ہر شخص نے دین کا اپنا ایک معیار مقرر کر لیا اور مجبوریاں بنا لی. وہ جی بہت مشکل ہے، فجر کے وقت، عشاء کے وقت فلاں مسئلہ، برادری، شادی غمی کے موقع پر، تیجے ساتویں 40ویں کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، مہندی تیل کے موقع پر ہم اپنی برادری کو، اپنی رسم کو، اپنے خاندان کو، معاشرے کی غالب اکثریت کی رائے کو اللہ اس کے رسول سے اونچا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان. مجھے اپنی برادری پر، اپنے معاشرے پر زوم ہے، لیکن مجھے یہ فخر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر توفیق دی اور مجھے مسلمان بنا. میرے بھائیو یہ تبدیلیاں لانا پڑیں گی. پھر جب یہ تبدیلیاں آئیں گی پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. جب اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، ہم اعمال کی حفاظت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے گا. ایک عمل قبول ہوتا ہے تو اللہ اس سے بڑا عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس سے بڑا عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. پھر آپ کے معاشرے کے اندر دین ایک کلچر بن جائے گا. آج کیا ہے؟ آج میرے بھائیوں ہمارے ہاں رسم و رواج کا کلچر ہے. رسم رواج نظام ہم اللہ کے نہیں لاگو کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، آزادیاں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الحمدللہ نماز کے لیے، اذان کے لیے، مساجد، ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی. ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. جا کر پوچھو ہندوستان کے مسلمانوں سے، 30 کروڑ کے قریب وہاں پر مسلمان ہیں. 20 نہیں سینکڑوں علاقے ہندوستان میں آج بھی موجود ہیں جہاں اذان پر پابندی ہے. آپ کے میرے بھائیوں کو صرف اس وجہ سے درختوں کے ساتھ لٹکا کر قتل کیا گیا. کیوں؟ کہ اس نے گائے کو ذبح کیا. ہندو سکھ جا کر عدالت میں کیس کرتا ہے کہ صبح کے وقت اذان سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بند کیا جائے. عدالت بند کرتی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے، آپ کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی، جو یہ خطہ ٹکڑا حاصل کیا، میرے بھائیوں کیا یہ زمین و جائیدادوں کے لیے تھا؟ وہ اپنی ہنستے بستے گھروں کو، وہ فیروز پور، گرداسپور، جلندر، پٹیالہ، امبالہ، یہ سارے علاقے چھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ کیا وہاں انہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا؟ نہیں، سب کچھ تھا، زمینیں، جائیدادیں، سب کچھ تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہندو ہمیں پلیت سمجھتا ہے، ہندو ہمیں پانی نہیں پینے دیتا. 2 قومی نظریہ تھا. 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ مسلمان اور ہندو اور کافر الگ الگ اقوام ہیں اور ان کا رہنا سہنا، معاملات، ملک، جگہ الگ ہو. اس بنیاد پر ہم اللہ سے وعدہ کر کے اپنے لاکھوں خاندان کے لوگوں کو شہید کروا کے ایک ملک ٹکڑا حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پر آ کر ہم پورا ہندوؤں کا کلچر اختیار کرتے ہیں. یہ بغاوت ہے اسلام کے ساتھ کہ نہیں؟ شادی میری ہندوؤں کے رسم پر، غمی میری ہندوؤں کی رسم پر. میں آج تک اگر لا الہ الا اللہ کے ملک کے اندر ہندوؤں کی رسموں کو نہیں چھوڑ سکا تو پھر تو بہتر تھا کہ ہندوستان ایک ہی رہتا اور ہم ہندو کے غلام بن کے رہتے. تو میرے بھائیوں ہم نے احساس کرنا ہے، اپنی اگلی نسل تک ٹرانسفر کرو. یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اسے ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا، یا اللہ اس ملک میں تیرے دین پر عمل کریں گے، تیرے دین پر عمل کریں گے، تیرے دین کو قائم کریں گے، تیرے دین کو نافذ کریں گے، تیرے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہمارے بیوی بچے تیری شریعت پر چلیں گے، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، ہمارا دین اسلام محفوظ ہوگا، ہماری خوشی غمی میں اسلام ہوگا. یہ وعدہ کر کے ہم آئے تھے. ہم نے اس وعدے کو توڑا، ہم نے اس وعدے کو توڑا. اور میرے بھائیوں جب قومیں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ کہتا ہے میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم،
جب تک وہ خود اس اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر حالت نہیں بدلتا، اور جب حالت نہیں بدلتا پھر اللہ کہتا ٹھیک ہے، تو نیکی نہیں کرے گا، تو میری فرما برداری نہیں کرے گا، تو اچھا بن کے نہیں رہے گا، تو نیکی پر نہیں چلے گا، تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ہمارے دادوں پر دادوں کو اللہ نے استعمال کیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں دیں، وہ مخلص تھے، کچھ نہ ہونے کے باوجود پاؤں سے ننگے، کپڑوں سے ننگے تھے نا، سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین پر قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دین کے ساتھ چلے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے میرے دین کی مدد کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تیرے قدموں کو میں مضبوط کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے اگر تو نے میرے دین کے ساتھ تعاون نہ کیا، مظلوموں کی مدد نہ کی، تجھے پوری دنیا کے اندر مظالم، مسجد اقصی غزہ کے اندر مظالم، تجھے کشمیر برما کے اندر مظالم نظر نہ آئے، تو نے اپنی اصلاح، اپنے علاقوں کی اصلاح نہ کی، آزادیوں کے باوجود تو نے فائدہ نہ اٹھایا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میں تمہیں بدل کر دوسری قوم لے آؤں گا۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے پھر یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کسی اور کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کہتا ہے میں دوسرے لے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں سیدھا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جو لوگ ابھی تک اپنی زکاتیں نہیں ادا کر سکے، پورے اخلاص کے ساتھ حساب کرو، اللہ کا حق ادا کرو، ورنہ ایک پیسہ بھی اگر زکوٰۃ کا رہ گیا، مال پلید آگ بنے گا، وہ دو گنجے سانپ بن کر اس پر بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ تعالیٰ اس سونے کو، چاندی کو، خزانوں کو تپا کے اس کی پشت کو، داغوں کو داغے گا، اس کی سائڈوں کو، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا وہ خزانہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھ اس خزانے کا ذائقہ۔ اللہ کا حق ادا کرو، پورا اللہ کا حق 2.5% جس پر فرض ہے وہ ادا کرے، تاکہ اس کا مال پاک ہو، اس میں برکتیں آئیں۔ جس کی گندم ہے وہ اپنی گندم کا عشر دے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ دیکھو جا کر مسلمانوں کو، برما کے مسلمان ہیں، دو مہینے سفر کے اندر پیچھے سے آگ لگتی ہے، چھروں سے مارتے ہیں، کھانے کو کچھ موجود نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ غزہ و فلسطین میں میرے بھائیوں، روزہ داروں کے اوپر، جنازوں کے اوپر بمباری اور شیلنگ ہوتی ہے، شہادتیں۔ شام میں لاکھوں مسلمان کھلے آسمان تلے خیموں میں پڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح